السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں موسٹ ڈیمانڈنگ ناول ہم تمہارے ہوئے، سیزن 2 آف تمہارا ہوں میں اور تم میری۔ اس کو تحریر کیا ہے آپ کی ہماری سب کی پیاری فیوریٹ رائٹر فریال خان نے، اور یہ ناول سلسلہ وار کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ اپلوڈ ہوگا۔ تو جناب، اب مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ تو لیجیے ناول کی ایپیسوڈ 1 میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ نئے قارئین متوجہ ہوں، جن لوگوں نے اس ناول کا سیزن 1 پڑھا ہوا ہے وہ بآسانی اس کہانی سے جڑ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے سیزن 1 نہیں پڑھا ہوا بس سیزن 2 سمجھنے کے لیے پچھلی کہانی کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مختصر خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ ساحل مجتبیٰ ایک نہایت ٹھنڈے مزاج کا حامل شخص اور ذہین بزنس مین ہوتا ہے جو اپنی پسند سے ایک لڑکی فروا سے شادی کرتا ہے۔ فروا کو اپنے حسن پر بہت غرور ہوتا ہے، جس کے چلتے وہ کبھی ساحل کی محبت کی قدر نہیں کرتی۔ کچھ عرصے بعد ان کے گھر 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، مائرہ اور منزہ۔ ساحل کی ان میں جان بستی ہے مگر فروا کو بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تبھی ساحل کے بزنس سرکل میں ایک نیا شخص آتا ہے، ظفر کرمانی، جو عمر میں ساحل سے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ رتبے میں بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی شان و شوکت دیکھ فروا اپنے 3 سالہ بچوں اور محبت کرنے والے لکھ پتی شوہر کو چھوڑ کر کروڑ پتی کرمانی سے شادی کر لیتی ہے۔ ساحل دکھی دل کے ساتھ اسے طلاق دے کر بس اپنے بچوں کو ہی اپنی کل کائنات بنا لیتا ہے اور اپنے بزنس کو مزید گرو کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ساحل کی طلاق کے بعد ساحل کی خالہ پاس رہنے آ جاتی ہیں، جو اس کی غیر موجودگی میں بچوں کو سنبھالتی ہیں، اور ساحل بھی انہیں ماں کا درجہ دیتا ہے۔ ساحل بھی دن رات کی محنت کے بعد اب ایک کروڑ پتی شخص ہوتا ہے، جبکہ شرارتی سے مائر اور منظر 6 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، جو اپنے باپ کو کسی سے بانٹنا گوارا نہیں کرتے۔ فروا سے ساحل کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن اس کا موجودہ شوہر کرمانی بزنس کی دنیا میں اب بھی ساحل کا کمپیٹیٹر ہوتا ہے۔ جلد ہی ایک کمپنی بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کی ریس میں ساحل اور کرمانی دونوں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کرمانی ساحل کو ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکی بھی دیتا ہے کہ جیسے وہ ساحل کی بیوی فروا کو لے اڑا تھا ویسے ہی پروجیکٹ بھی لے جائے گا، جس پر ساحل کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تبھی ایک روز ساحل کے گھر ایک سیدھی سادی کمگوسی لڑکی آتی ہے، امرین۔ خالہ بتاتی ہیں کہ یہ غریب لاوارث لڑکی ہے، حالات سے تنگ آ کر ہماری گاڑی کے سامنے خودکشی کرنے آ گئی تھی، تو میں اسے ترس کھا کر گھر لے آئی کہ یہ بچوں کی دیکھ بھال کر لیا کرے گی، جس کے بدلے تم اسے تنخواہ دے دینا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساحل رضامند ہو جاتا ہے اور امرین وہاں رہنے لگتی ہے، جس سے پہلے تو بچے چڑھتے ہیں لیکن پھر جلد ہی دوست بن کر اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ خالہ کی تجویز پر ساحل امرین سے شادی کر لیتا ہے، جس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ امرین کا رویہ تھوڑا الجھا ہوا ہوتا ہے، جس سے ساحل بہت اچھے سے ڈیل کرتا ہے۔ ساحل پورے دل سے اسے اپنی بیوی قبول کرتا ہے اور اسے محبت جتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امرین شادی کی پہلی رات سے ہی ساحل کو یہ کہہ کر قریب نہیں آنے دیتی کہ اسے اس رشتے میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ ساحل ضد بحث نہیں کرتا اور آرام سے تب تک کے لیے مان جاتا ہے جب تک وہ خود اس سے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ وقتاً فوقتاً ساحل کی امرین کے ساتھ شوخیاں اور شرارتیں جاری ہوتی ہیں۔ بالآخر ایک دن امرین اسے بتاتی ہے کہ آپ کی خالہ مجھے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس گھر میں لائیں اور آپ سے شادی کرائی تاکہ میں آپ کو اپنی مٹھی میں کر کے آپ کی آدھی جائیداد آپ کی خالہ کے بیٹوں کے نام کروا سکوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی، اب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں۔ ساحل کے لیے کافی شاکنگ ہوتا ہے، لیکن وہ خود کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ اپنی خالہ کے نام ایک فیکٹری کر کے ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیتا ہے۔ دوسری جانب کرمانی ساحل کا پروجیکٹ آئیڈیا چرانے کے چکر میں ہوتا ہے، مگر ساحل اپنی حاضر دماغی سے اپنا آئیڈیا بچا کر اربوں کا پروجیکٹ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ کرمانی قرض میں ڈوب کے تباہ ہو جاتا ہے، جس سے فروا بھی طلاق لے لیتی ہے کیونکہ اس نے محض دولت کے لیے شادی کی ہوتی ہے۔ فروا دوبارہ ساحل کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ساحل اس کے جھانسے میں نہیں آتا، کیونکہ ساحل کو اب امرین سے محبت ہو چکی تھی۔ امرین کو ساحل سے واقعی محبت ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ معافی مانگ کر ساتھ رہنے کی گزارش کرتی ہے۔ ساحل امرین کو معاف کر کے اپنی بیوی کے طور پر دل سے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے دھوکہ دینے کے بجائے اسے وقت رہتے سب بتا کر اسے وفاداری کی ہوتی ہے، اور بچے بھی اسے ماں کا درجہ دے چکے ہوتے ہیں۔ 1 سال بعد ساحل اور امرین کی بیٹی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ان کی فیملی مکمل ہو جاتی ہے اور سب ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ سیزن 1 یہیں اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور اب آغاز ہونے جا رہا ہے سیزن 2 کا۔ ہم تمہارے ہوئے، فریال خان، ایپیسوڈ 1 آف سیزن 2۔ آج صبح ہی سے ہی ساحل کے عالیشان گھر میں کافی افراتفری کا سماں تھا اور یہاں کی رونق قابل دید تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ آج ساحل اور امرین کی ننھی پری انزا کی پہلی سالگرہ جو تھی، جسے منانے کے لیے کافی شاندار اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دعوت میں زیادہ تر ساحل کے کاروباری واقف کار مدعو تھے، کیونکہ رشتہ داروں کے معاملے میں امرین اور ساحل دونوں کا دامن خالی تھا۔
مما پہلے میری ٹائی باندھیں، نہیں پہلے میری پونی بنائیں۔ ماہر اور منزہ امرین کے پاس کھڑے پہلی باری کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ امرین بیڈ پر لیٹی ننھی انزا کو تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ٹیچر کہتی ہیں لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے، تو پہلے میری پونی بننی چاہیے۔ منزہ نے دلیل کا سہارا لیا۔ اچھا، ٹیچر کی بات یاد ہے اور مما کی بات بھول گئے آپ دونوں؟ امرین نے مصروف رہتے ہوئے ہی مداخلت کی۔ کون سی بات؟ یک زبان سوال آیا۔ وہی حسن اخلاق والی بات۔ اگر ابھی آپ لڑنے کے بجائے صبر یعنی ویٹ کرتے تو اور دوسرے کو پہلا موقع دیتے تو یہ بھی حسن اخلاق ہوتا ہے کہ آپ نے صبر کیا اور دوسرے کا خیال کیا، جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ اس نے تحمل سے سمجھایا تو دونوں کی جلد بازی جھاگ کی مانند بیٹھ گئے، وہ سوچنے پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پہلے مائر کی ٹائی باندھتے، میں تب تک صبر کرتی ہوں۔ منزہ نے فوری بیان بدلا۔ نہیں نہیں، آپ پہلے منزہ کی پونی باندھ دیں، تب تک میں صبر کرتا ہوں، مجھے بھی حسن کے اخلاق کرنا ہے۔ مائر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ انزا کو تیار کر چکی امرین مسکراتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ کسی اور کو نیکی کمانے کا موقع دینا بھی نیکی ہوتی ہے، اور اس سے ہماری نیکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، امرین نے پیار سے کہتے ہوئے پہلے منزہ کی پونی باندھی اور پھر مائر کی ٹائی۔ ہم انزا کو نیچے لے جائیں مما؟ مائر نے پوچھا۔ ابھی نہیں بیٹا، ابھی آپ کے پاپا آ جائیں، پھر وہ انزا کو ساتھ لے کے نیچے آئیں گے اور ہم سب مل کر کیک کاٹیں گے۔ ابھی آپ دونوں نیچے جاؤ، مہمانوں سے اچھے سے بیہیو کرنا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا تو دونوں سر ہلا کر روم سے باہر بھاگ گئے، جبکہ امرین نے ساحل کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا۔ ساحل اس وقت اپنے جدید طرز کے خوبصورت آفس روم میں موجود سنگل کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے مقابل والی دو میں سے ایک کرسی پر اس کی پرسنل سیکرٹری زخرف بیٹھی تھی اور ایک درمیانی عمر کا شخص ہاتھ باندھے شرمسار سا کھڑا تھا، گویا کوئی جرم ہو گیا ہو اور اب سزا سنائی جائے گی۔ آپ کا شک بالکل صحیح تھا سر، پچھلے مہینے 6.5 لاکھ کا گھپلہ مسٹر فیصل نے ہی کیا تھا۔ یہ رہی آڈٹ ڈیٹیلز۔ زخرف نے اپنے سامنے میز پر رکھی سرخ فائل سے کاغذ نکال کر ساحل کی جانب بڑھایا۔ ساحل اسے لے کر پڑھنے لگا، جبکہ پاس کھڑا فیصل مزید شرمندہ ہو گیا۔ سر پلیز مجھے معاف۔ وہ عاجزی سے منت کرنے لگا تھا کہ ساحل نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ جب میں کچھ پوچھوں تب بولنا، ساحل نے سنجیدگی سے تنبیہ کی۔ وہ ڈر کر خاموش ہو گیا۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر دوبارہ بغور کاغذ پر درج تفصیلات پڑھنے لگا۔ اسے کھڑے نئے نقش والے وجہی چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے، جس سے یہ اندازہ لگا پانا مشکل تھا کہ جانے وہ کیا سزا سنائے گا۔ آپ کو ہر مہینے وقت پر تنخواہ ملتی ہے فیصل؟ ساحل وہ کاغذ میز پر رکھتا گویا ہوا۔ یس سر۔ کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ 70,000، آہستگی سے جواب آیا۔ ہر مہینے 70,000، یعنی سال کے 8,40,000۔ ساحل کے حساب پر وہ کچھ نہ بولا۔ گھر اپنا ہے یا رینٹ کا؟ اپنا ہے۔ فیملی میں کون کون ہے؟ وائف اور 2 چھوٹے بچے۔ گاڑی ہے آپ کے پاس؟ جی، کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں ساحل جانتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہا تھا، اور کیوں پوچھ رہا تھا یہ پوچھنے کی ہمت دونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کی ایسی کیا مجبوری رہی ہوگی جو آپ کو یہ گھپلا کرنا پڑا۔ ساحل نے مصنوعی انداز میں ذہن پر زور دیتے ہوئے طنز کیا۔ وہ مزید نادم ہوا۔ آئی ایم سوری سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پیسے میں واپس لوٹا دوں گا، بس آپ مجھے فائر مت کیجیے گا پلیز۔ اس نے مزید کہتے ہوئے منت کی۔ بات پیسوں کی نہیں ہے، 6-7 لاکھ کا نقصان ہونے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ اتنی رقم تو میں اپنے بیوی بچوں کے سر سے وار کر خیرات میں دے دوں۔ بات بھروسے کی ہے۔ وہ کرسی کے اوپر سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہوا۔ بے ایمانی چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 ارب کی، بھروسہ دونوں صورتوں میں ٹوٹتا ہے، اور تم نے بھی میرا بھروسہ توڑا ہے، جو تمہارے رقم واپس کر دینے سے لوٹ کر نہیں آ جائے گا۔ اس کی باتوں سے فیصل کو کچھ مثبت آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سر پلیز آپ مجھے ایک چانس اور دے دیجیے، اس بار میں آپ کو شکایت کا موقع بالکل نہیں دوں گا، آئی پرومس۔ اس نے جلدی سے التجا کی۔ جاب کے پہلے دن بھی تم نے یہی کہا تھا، اس نے تزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلایا۔ میں نے تمہیں جاب دے کر موقع دیا تھا، آگے سے مخلصی دکھانے کے بجائے اپنے ضرف کے مطابق تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، لہٰذا تمہیں دوسرا موقع دینے سے بہتر ہے میں کسی اور کو یہ چانس دے دوں۔ ساحل اسے فارغ کرنے کا عندیہ دے چکا تھا۔ اس پورے عرصے میں زخرف بالکل چپ رہی اور آگے بھی رہنے والی تھی کہ ساحل کے سامنے بلا وجہ کوئی نہیں بولتا تھا۔ سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اور آپ کو دھوکہ نہیں دے گا؟ سب کے باوجود بھی تھوڑی سخت ٹون میں کہہ گیا۔ گارنٹی تو ہماری اگلی سانس کی بھی نہیں ہے، تو کیا آپ سانس لینا چھوڑ دیں؟ ساحل کے ترکی بترکی سوال پر وہ لاجواب ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ نیتوں کے حال چہروں پر نہیں لکھے ہوتے، کسی نئے شخص کو موقع دینے کے بجائے آپ پلیز مجھے ایک موقع اور دے دیں۔
اس نے واپس پرانی ٹون میں آ کر معذرت کرتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد جو آئے وہ تم سے بھی زیادہ دھوکے باز ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے بھی نکال کر پھر کسی تیسرے کو موقع دوں گا۔ وہ بھی دھوکے باز نکلا تو چوتھے کو پھر پانچویں کو، میں اپنی طرف سے سب کو موقع دوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے کوئی مخلص ملے گا۔ خلاف توقع وہ اس کی بات کا جواب دینے لگا، لیکن اگر میں نے بار بار ایک ہی دھوکے باز کو موقع دیا یا ایک دھوکے باز کی وجہ سے باقی سب پر بھی شک کیا تو ممکن ہے کہ میں مخلص شخص سے محروم رہ جاؤں، جو میں نہیں چاہتا۔ لہٰذا تم اپنی جگہ خالی کرو، اس کے لیے کئی امیدوار لائن میں کھڑے ہیں۔ ساحل بات سمیٹتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، سر پلیز، وہ گڑ گڑانے لگا۔ کل اس کا ریزگنیشن لیٹر اسے دے دیجیے گا زخرف، اب چلیں ہمیں فنکشن میں پہنچنا ہے۔ ساحل نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ اس کی بات نے فیصل کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ یس سر، اور پیسے واپس کرنے کے لیے کب تک کا ٹائم دینا ہے؟ زخرف بھی فرمانبرداری سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ پیسے واپس، سمجھے میں نے اپنے بچوں کا صدقہ دے دیا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر کی جانب پڑ گیا، جس کے پیچھے زخرف بھی گئی، جبکہ فیصل پیچھے سے دہائیاں دیتا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں ہر تھوڑے دن بعد ہماری کمپنی میں ایسا کوئی نہ کوئی آستین کا سانپ نکل ہی آتا ہے سر، جو اندر ہی اندر ہمیں ڈس رہا ہوتا ہے۔ ساتھ چلتی زخرف نے تلخی سے تجزیہ کیا۔ یہی زندگی ہے زخرف، یہ جب تک چلتی رہے گی مخلص اور منافق دونوں طرح کے لوگ بھی ملیں گے۔ بس اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ کسی کی دغا بازی ہمیں توڑ نہ پائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ ساحل نے سنجیدگی سے جواب دیا، جس سے وہ بھی کافی متاثر ہوئی۔ بائی دی وے آپ فنکشن میں آ رہی ہیں نا؟ ساحل نے اچانک پوچھا۔ یس سر، گھر جا کے ریڈی ہونے کے بعد سیدھا آپ کے گھر ہی آؤں گی۔ اس نے تصدیقی جواب دیا تو ساحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ غروب آفتاب کے بعد مشتبہ پیلس کی روشنیاں اور رونق قابل دید تھیں۔ سارے مہمان آمد کے بعد وسیع لان میں جمع تھے، جہاں میزبان بھی انہیں اٹینڈ کرنے میں مصروف تھے۔ اب تقریب کو طول نہ دیتے ہوئے جلدی کیک کاٹنے کی باری آ گئی۔ پانچوں کے لیے امرین نے رائل بلو کلر کی تھیم منتخب کی تھی۔ ساحل نے رائل بلو شرٹ، بلیک جینز اور بلیک کوٹ کے ساتھ پہنی تھی۔ بالکل ایسا ہی ڈریس مائر کا بھی تھا۔ منزہ اور انزا نے اسی کلر کی خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی، جبکہ خود امرین بھی اسی رنگ کی سادہ مگر نفیس ریشم کی ساڑی میں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ کیک کاٹنے کے لیے جب یہ پوری فیملی ٹیبل کے گرد اکٹھا ہوئی تو بہت مکمل اور پیاری لگی۔ مائر، منزہ، آؤ بہن کے ساتھ کیک کاٹو، امرین نے دونوں کو پاس بلایا۔ بٹ مما، برتھ ڈے تو انزا کا ہے نا؟ مائر نے دھیان دلایا۔ ہاں، لیکن وہ چھوٹی ہے نا، اسے اپنے بھیا اور آپی کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آؤ بہن کا ہاتھ پکڑو۔ امرین نے ان دونوں کو آگے کیا تو وہ چلے آئے۔ پورے 2 سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب امرین نے ان تینوں بچوں میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق کیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ مائر اور منزہ کو انزا کے پاس پاس ہی رکھتی تھی تاکہ ان بھائی بہنوں میں بے لوث محبت پروان چڑھے، ان کی بانڈنگ مضبوط رہے۔ یہ چیز ساحل کی نظروں میں امرین کے لیے عزت و محبت مزید بڑھا دیتی تھی، جیسے ابھی بڑھا دی۔ انزا ساحل کی گود میں تھی، جس کے ہاتھ میں امرین نے چھری تھما کر مائر اور منزہ کو بھی اس کا ہاتھ پکڑنے کو کہا۔ دونوں نے ایسے ہی کیا اور پھر 3 تہہ پر بنا خوبصورت کیک کاٹا، جس پر ہیپی برتھ ڈے انزا لکھا ہوا تھا۔ سب نے ہی تالیاں بجائیں، جبکہ فوٹوگرافر نے یہ خوبصورت فیملی مومنٹ کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ خوش اسلوبی سے بالآخر تقریب اختتام پذیر ہو گئی تھی، جس کے بعد مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے اور میزبان اپنے خوابگاہوں کو۔ امرین نے انزا کے کپڑے چینج کر کے اسے جھولے میں لٹایا اور ساتھ ہی لائٹس آف کر کے نائٹ بلب آن کر دیا کہ کہیں روشنی سے وہ جاگ نہ جائے۔ اب وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی تھی، تبھی ساحل نے پیچھے سے اسے حصار میں لیا۔ دے آئے بچوں کو گڈ نائٹ کس؟ اس نے کارروائی جاری رکھتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ ہاں، بچوں کو دے دیا، اب ان کی مما کی باری ہے، کیونکہ آج 2 نومبر ہے اور ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ 2 نومبر تک انتظار کر لوں، پھر مجھے پوری اجازت ہوگی۔ اس نے شوخی سے کہتے ہوئے امرین کے سارے بال ایک کنارے پر کیے اور کندھے پر بوسہ دیا۔ اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ بھی مسکرا دی۔ 2 نومبر یہ وہی تاریخ تھی جس کے آنے تک امرین نے شادی کے بعد ساحل کی قربت قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا تھا، اور یہ اس نے بخوشی دیا تھا۔ وہ ساحل کا یہ نرم اور لچکدار انداز ہی تھا کہ جھوٹی محبت کا ناٹک کرتے امرین نہ صرف سچ میں اس سے محبت کر بیٹھی تھی، بلکہ پوری رضامندی سے اپنا تن من اسے سونپا تھا، جس کی وہ آج تک حفاظت کرتا آ رہا تھا۔ وہ حصار میں رہتے ہوئے اس کی جانب پلٹی۔ میری چھوڑیں، آپ نے اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ پر اسے کوئی گفٹ نہیں دیا؟ امرین نے اس کا سیاہ کوٹ اتارتے ہوئے دھیان دلایا۔ دیا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے لیے گفٹ سوچ رکھا ہے۔ ساحل کی انگلیاں امرین کے بلاؤز کی ڈوری پر تھیں۔ کیا سوچا ہے؟ کیوں نہ ہم اسے ایک چھوٹا سا بھائی لا دیں؟ وہ ڈوری کھینچ کر کھول چکا تھا۔ اس کے پاس مائر کی صورت آلریڈی بھائی ہے۔ اس نے کمال مہارت سے مسکراہٹ روکی ہوئی تھی۔ وہ تو بڑا بھائی ہے نا؟
میں چھوٹے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ ساحل نے اسے مزید خود میں بھیجتے ہوئے گردن کو چوما تو اس پر بھی خماری چڑھنے لگی۔ وہ گردن سے ہوتا لبوں تک آیا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ لیجیے آ گئے انزا کے بھائی بہن، امرین نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دوسری جانب وہی دونوں ہیں۔ ساحل نے دروازہ کھلا تو حسب توقع نائٹ سوٹ میں ماہر اور منزہ کھڑے ملے۔ کیا ہوا؟ سادگی سے سوال آیا۔ کل ہمارے اسکول کی چھٹی ہے نا پاپا، ماہر نے یاد دلایا۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ سوئیں گے، منزہ نے ارادہ بتایا۔ آ جائیے سرکار۔ اس نے فرمانبرداری سے راستہ دیا تو دونوں اندر آئے اور سیدھا بیڈ پر چڑھ گئے، جبکہ امرین مسکرا کر معنی خیز نظروں سے ساحل کو دیکھتی ساڑی چینج کرنے چلی گئی۔ نئے دن کا سورج نکل آیا تھا آج، کیونکہ اتوار تھا اور تھوڑی کل کی تقریب کی بھی تھکن تھی، تو سب ذرا لیٹ اٹھنے کے بعد اب ناشتے کے لیے ٹیبل کے گرد اکٹھا تھے۔ پاپا آپ نے انزا کو کیا گفٹ دیا؟ منزہ کو جاننے کا شوق اختیار ہوا۔ میں جو گفٹ دینا چاہ رہا تھا وہ آپ کی مما نے دینے ہی نہیں دیا، ساحل نے معصومانہ جواب دیتے ہوئے معنی خیزی سے امرین کو دیکھا، جس کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ کیوں مما؟ یک زبان سوال آیا۔ خیر وہ چھوڑو، میں نے صرف انزا کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ سب کے لیے بھی ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ بتاؤں کیا ہے وہ سرپرائز؟ ساحل نے خود ہی بات بدلتے ہوئے سنسنی پھیلائی۔ بتائیں بتائیں۔ دونوں کی بےتاب نظریں باپ پر تھیں۔ ہم لوگ 2 دن بعد 15 دنوں کے لیے پیرس کے ڈزنی لینڈ جا رہے ہیں۔ اس نے شروعات آہستہ آہستہ کی اور آخر میں پرجوشی سے دھماکہ کر ڈالا۔ کیا؟ سچی پاپا؟ ان دونوں کو یقین نہ آیا۔ امرین بھی اس پلان سے بے خبر تھی۔ بالکل سچ، میں آپ لوگوں کی پرنسپل سے بات کر کے لیو اپلیکیشن دے چکا ہوں، ساتھ ہی میں بھی کچھ دنوں کے لیے آفس سے چھٹی کر رہا ہوں، جس کے بعد ہم سب گھومنے چلیں گے اور بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ کچھ دنوں بعد ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی پریپریشن میں بہت بزی ہونے والا ہوں میں۔ اس نے اضافی جواب دیا، جسے سن کر دونوں خوشی سے کھل اٹھے۔ واہ، اکیلے اکیلے سب پلان کر لیا، مجھے کچھ بتایا بھی نہیں۔ امرین نے مصنوعی شکوہ کیا۔ جی کیونکہ یہ پلان نہیں سرپرائز تھا، اور سرپرائز بتائے نہیں جاتے۔ اب آپ سب جلدی جلدی اپنی پیکنگ شروع کر لیں، اس نے سہولت سے جواب دے کر چائے کا کپ لبوں سے لگایا، جو نہ کر کے بھی خود ہی سرپرائز بتا چکا تھا، جس کے باعث بچوں کی تو خوشی کے مارے بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ ٹرپ کی اطلاع ملتے ہی سب نے فوری تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ماہر اور منزہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مقررہ وقت پر یہ لوگ فلائٹ میں سوار ہو گئے تھے، جس نے اڑان بھرتے ہوئے پاکستان کو خیر آباد کہا، جس کے بعد 10 سے 15 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد یہ لوگ پیرس کے سرزمین پر موجود تھے۔ پیرس، دی سٹی آف لو۔ ایئرپورٹ سے یہ لوگ سیدھا ہوٹل گئے، جہاں پورا دن آرام کر کے سفر کی تھکن اتاری اور اگلے روز ڈزنی لینڈ تھیم پارک روانہ ہو گئے۔ نومبر کے شروعاتی دن ہونے کے باعث یہاں کا موسم ان لوگوں کے لیے سرد تھا، جس سے بچنے کے لیے سب نے ہی موٹے کپڑے اور جیکٹس کو ترجیح دی تھی۔ امرین نے بھی سادہ سے جینز اور ٹاپ کے اوپر لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور جو انزا کی پرام دھکیلتی چل رہی تھی، جبکہ ماہر اور منزہ تو پارک میں داخل ہوتے ہی خوشی سے دیوانے ہو گئے تھے۔ مما وہ دیکھیں، سچی مچی کی ایلسا، منزہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے خوشگوار حیرت سے بولی، جہاں ایک انگریز لڑکی ڈزنی کریکٹر ایلسا کا حلیہ بنائے بچوں کو آٹوگراف دے رہی تھی۔ مما وہ دیکھیں، مکی ماؤس بھی ہے، ماہر نے بھی اس طرح دوسری سمت اشارہ کیا۔ اسی طرح یہ لوگ باقی کرداروں کو بھی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھ کافی خوش ہوئے، جن میں سے کئی کے ساتھ ساحل نے ان کی تصاویر بھی لیں۔ ڈزنی لینڈ کے خوبصورت نظاروں کے سنگ ان کی چھوٹی سی فیملی نے ایک ساتھ کافی تصاویر بنوائیں، جن میں سب ایک ساتھ ہنستے کھلکھلاتے بہت پیارے اور مکمل لگ رہے تھے۔ یہاں سے پھر یہ لوگ جھولوں کی طرف آ گئے، جن سے امرین تو دور ہی رہی، البتہ کچھ جھولوں پر ساحل دونوں کے ساتھ بیٹھا اور کچھ صرف بچوں کے ہی تھے، جن سے دونوں نے خوب لطف اٹھایا۔ امرین یہ سب ہینڈی کیم میں ریکارڈ کرتی رہی، جبکہ پرام میں موجود ننھی انزا بھی آس پاس رنگ برنگے نظارے دیکھ کھلکھلا رہی تھی۔ چلو بس اب کچھ کھا لو، ان لوگوں کے واپس آنے پر امرین نے کیمرہ پرس میں رکھتے ہوئے دھیان دلایا۔ پاپا آئس کریم کھانی ہے، ماہر نے فرمائش کی۔ ہاں مجھے بھی، منزہ نے بھی تقریر کی۔ ارے میں آئس کریم نہیں، کھانا کھانے کا کہہ رہی ہوں، سکون سے بیٹھ کر کچھ سینڈوچ یا برگر وغیرہ کھا لو، امرین نے تصحیح کی۔ وہ بھی کھا لیں گے، لیکن آئس کریم کھلا دینا، ماہر نے اس کی بات مان کر اپنی منوانی چاہی۔ پلیز پاپا، دونوں نے جہاں بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے یک زبان منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ مما کے ساتھ یہاں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ بالآخر اسے ہار ماننی پڑی اور دونوں خوشی خوشی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ ساحل نے بچوں اور امرین کو ایک کنارے بنی بینچز کے پاس چھوڑا اور خود آئس کریم لینے چلا گیا۔ پتہ ہے مما، جب جھولا ایسے اوپر جا کر نیچے آیا تو سب بچے چلانے لگے، لیکن میں نہیں چلایا، ماہر باقاعدہ ہاتھوں کے اشارے سے اپنی بہادری کا بتانے لگا۔ اور میرا بتاؤ، میں بھی نہیں چلائی تھی مما؟ منزہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، امرین دونوں کو دلچسپی سے سن رہی تھی۔ دوسری جانب ساحل نے کاؤنٹر پر آ کے اپنا آرڈر بتایا، جسے آدمی سا ہلا کر تیار کرنے لگا۔
کاؤنٹر پر زیادہ رش نہیں تھا، بس ساحل کے آنے سے قبل چند لوگ ہی موجود اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے، جن میں 2 ایشین لڑکیاں بھی شامل تھیں، اور ساحل کی گمبھیر مردانہ آواز سے متوجہ ہونے کے باعث اب دونوں نظروں سے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگیں۔ ساحل نے جینز اور وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی، پیروں میں سفید قیمتی جوتے تھے، بلیک سن گلاسز شرٹ میں اٹکے ہوئے تھے، اور اس کے پاس سے آتی اعلیٰ قسم کی پرفیوم کی مہک نے سانسیں معطل کر دی تھیں۔ پہننے اوڑھنے کا یہ ڈھنگ دراز قد، مضبوط جسم اور وجیح چہرے والے ساحل کو اتنا جاذب نظر بنائے رکھتا تھا کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا، اور خاص طور پر مخالف جنس تو اس کے ذہن میں گرفتار سی ہو جاتی تھی جیسے یہ دونوں لڑکیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب سے بے نیازی دونوں ہاتھ پینٹ کو جیبوں میں پھنسائے آس پاس دیکھتا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا، مگر ذرا فاصلے پر بینچ پہ بیٹھی امرین ان دونوں لڑکیوں کی دلچسپی ساحل نے بھانپ گئی تھی، جو بظاہر مائر اور منزہ کی باتیں سن رہی تھی، لیکن سارا دھیان یہیں تھا۔ سر، یور آرڈر، آدمی نے کہتے ہوئے ایک ٹرے کاؤنٹر پر رکھی جس میں آئس کریم سے بھرے 4 خوبصورت کانچ کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ساحل نے پینٹ کی پچھلی جیب سے والیٹ نکال کر پیسے دیا، اور والیٹ رکھ کر وہ ٹرے اٹھانے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے ایسے ٹرے اٹھا کر پکڑا دی گویا وہ بہت دور ہو اور ساحل کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ مائر، منزہ، بیٹا جلدی سے پاپا کے پاس جاؤ، شاید انہیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھتی امرین نے فوراً اپنے سپاہی اس طرف دوڑائے جو اگلے ہی پل حکم بجا لانے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف لڑکی نے مسکراتے ہوئے ٹرے ساحل کو دی تھی، جسے ساحل نے متعجب ہونے کے باوجود بنا کچھ بولے چپ چاپ تھام لیا۔ پاپا؟ مائر اور منزہ آ کر اس کے پیروں سے لپٹ گئے۔ ان کے پاپا کہنے پر لڑکی نے حیرت سے پہلے بچوں کو دیکھا اور پھر خوب رو سے ساحل کو، اور اسی پر چھن سے کوئی شیشہ ٹوٹا۔ سب نے چونک کر آواز کے تعاقب میں دیکھا تو معلوم ہوا کاؤنٹر کی دوسری جانب ایک ورکر سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا، اور کیا ٹائمنگ پر گرا تھا، ایسا ہی ایک خوش فہمی کا شیشہ یہاں بھی ٹوٹا تھا۔ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے بیٹا؟ میں آ رہا تھا نا، چلو اب، ساحل ان سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ یہ لڑکیاں اتنے ہینڈسم بندے کے شادی شدہ نکل آنے پر بجھا دل لے کر رہ گئیں۔ اپنی جگہ پر آ کے ساحل نے سب کو ان کی آئس کریم دیا اور خود بھی اپنا کپ لے کر امرین کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ 2 ننھے سپاہی تم نے جان بوجھ کر بھیجے تھے نا میری طرف؟ ساحل نے پرام میں موجود انزا کو چمچ سے آئس کریم چٹاتے ہوئے تائید چاہی، مطلب وہ بے خبر نہیں تھا۔ ہاں، اس نے آئس کریم کھاتے ہوئے اطمینان سے تصدیق کی۔ کیوں؟ دلچسپی سے سوال آیا۔ کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی اور کو اچھے لگیں۔ اس کے ٹھہرے ہوئے جواب میں حق ملکیت بہت واضح تھا، جو ساحل کو بے حد اچھا لگا۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا دیا کہ اب اس کے پاس 2 پوزیسو بچوں کے علاوہ ایک پوزیسو بیوی بھی تھی۔ پورا دن باہر کافی لطف اندوز ہونے کے بعد باہری ڈنر کر کے یہ لوگ بالآخر ہوٹل لوٹ آئے تھے۔ یہاں 2 رومز بک کیے گئے تھے، ایک مائر اور منزہ کے لیے، دوسرا امرین اور ساحل کے لیے، جن کے ساتھ ہی انزا بھی تھی۔ بچوں کو چینج کرا کر سلانے کے بعد امرین برابر والے اپنے کمرے میں آئی تو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ساحل صوفے پر لیپ ٹاپ لیے کوئی کام کرتا ملا۔ وہ جھولے میں سوئی انزا کے پاس آئی، اسے ٹھیک سے کمبل اڑا کر ماتھا چوما، اور پھر روم کی لائٹ بند کرنے کے بعد نائٹ بلب آن کرتے ہوئے خود بھی چینج کرنے چلی گئی۔ اب کمرے میں نیم اندھیرا اور پرسکون خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امرین باتھ روم سے باہر آئی اور ساحل کے برابر میں آ بیٹھی۔ اس نے ریڈ سلک نائٹی پہنی ہوئی تھی، جبکہ ہاٹ واٹر بات لینے کے باعث کھلی گیلی زلفیں مہک رہی تھیں۔ سنیں؟ ساحل کے توجہ نہ دینے پر اس نے خود ہی پکارا۔ سناؤ۔ بچے سو گئے ہیں، رومانوی انداز اطلاع دینے والا تھا۔ گڈ، اب تم بھی سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ مصروف سا جواب ارمانوں پر اوس کی مانند ثابت ہوا، ویسی اوس جیسے کبھی امرین ساحل کے ارمانوں پر گرا دیا کرتی تھی۔ امرین نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ کانچ کی خوبصورت کھڑکی بند تھی، جسے کھولتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا چھو کر گدگدا گیا۔ وہ کہ یہاں زیادہ سردی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن کراچی جیسے گرم شہر سے آنے کے باعث ان کے لیے یہ موسم ٹھنڈا ہی تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی جس شے پر بے ساختہ نظر ٹھہری وہ تھا دور جگمگ کرتا ایفل ٹاور، جو دور سے بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو گئی تھی، مگر ساحل نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے یہ ارتکاز توڑا۔ یہ نظارہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ خوابناک انداز میں بولی۔ تبھی تو میں نے ہنی مون کے لیے یہ جگہ چنی جسے سٹی آف لو کہتے ہیں۔ اس نے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ ہنی مون؟ لیکن ہم تو یہاں ہالیڈیز کے لیے آئے ہیں۔ وہ تھوڑی متعجب ہوئی۔ وہ تو مائرہ منزہ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو یہ ہمارا ہنی مون ہی ہے جو ڈیو تھا۔ اس نے کان کے قریب کہتے ہوئے کمر کے گرد بندھی سلک بیٹ کھولی۔ یہ ہمارا ہنی مون بھی ہے، انزا کا گفٹ بھی ہے، اور مائرہ منزہ کا ہالیڈے ٹرپ بھی، ایک ہی باری میں سب نمٹا لیا آپ نے، واہ! اس نے مزے سے تجزیہ کیا۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے بہت سارے شکار۔ ساحل نے شوخی سے اعتراف کرتے ہوئے اس کا اوپری گاؤن کندھوں پر سے اتارا اور وہاں بوسہ دیا۔
اسی پر ہوا کا جھونکا بھی انہیں چھو کر گزرا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب گھوم گئی جب کہ اوپری گاؤن زمین بوس ہو چکا تھا۔ ساحل نے اسے باہوں میں اٹھایا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا، جس کے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور نرمی سے سانسوں کی ڈور الجھا کر پوری رات اسی خوبصورت الجھن کو سلجھاتے ہوئے گزرنے لگے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے، تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس پڑھنے سے وہ بھی محروم نہ رہ سکیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔